محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین اور سامعین اکرام، محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور خاص طور کے ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر راستے میں اور ہر فیلڈ میں کام کرنے کے راستے اور طریقے بتائے ہیں۔ قرآن کریم میں ہر چیز کے طریقے بتائے گئے ہیں، کئی قرآن کریم میں کئی حدیثوں کے ذریعے بتائے گئے ہیں، کئی تجارت کے مسئلے بتائے گئے ہیں، کئی وراثت کے مسئلے بتائے گئے ہیں، کئی کام کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اسلام نے کسی بھی راستے میں مسلمان کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر ایک کا طور و طریقہ بتایا ہے۔ بہت سارے حضرات کوئی کام شروع کرتے ہیں لیکن پھر اس کام کے اندر وہ کام مکمل نہیں ہو پاتا ہے، یا تو وہ کام بگڑ جاتا ہے، یا پھر اس کام کے اندر شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ یہ میں فلاں کام کر کے میں پچھتا رہا ہوں، مجھے ایسا نہیں دوسرا کام کرنا تھا، یا مجھے ایسے کام نہیں کرنا دوسرے کام کرنا تھا۔ یا تو ہم خود اپنی رائے سے وہ کام کرتے ہیں، یا پھر ہم کسی اور کی رائے سے وہ کام شروع کرتے ہیں۔ لیکن اسلام نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے کہ جب کوئی بھی کام شروع کرنا ہو، چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا کام ہو، فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طریقے سے نماز سکھایا کرتے تھے، جیسے نماز کی صورتیں سکھاتے تھے اس طرح ہمیں استخارہ کرنا سکھایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی کام درپیش ہو، تو چاہے وہ دنیا کا کام ہو چاہے دین کا کام ہو، تو اس کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے استخارہ کرو، اس کام کے لیے استخارہ کرو۔ استخارہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رائے لینے کا نام استخارہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ لینے کا نام استخارہ ہے، کہ کوئی بھی کام کرو تو پہلے استخارہ کرو۔ استخارہ کرنے سے اس کام کے اندر شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو استخارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے۔ پھر کوئی کام اگر اچانک درپیش ہو جائے تو اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابن آدم کی نیک بختی اور سعادت مندی کی یہ بات ہے کہ وہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے، اور ابن آدم کی بدبختی کی علامت میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں میں استخارہ کرنا چھوڑ دے، یعنی اللہ تعالیٰ سے رائے مشورہ نہیں لے بلکہ اپنے خود بخود اس کام کو کرنا شروع کر دے۔ یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ تو کوئی کام اگر آدمی کو اچانک کوئی کام پیش آ جائے جس کے لیے اس کو اتنا وقت نہ ہو کہ مجھے فوراً وہ کام کرنا ہے، تو اس کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چھوٹی سی دعا ہے، وہ چھوٹی سی دعا کو 3 مرتبہ پڑھ کے اس کام کو شروع کر لے۔ اللہم خیر لی واختر لی، اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ کے اس کام کو شروع کرے۔ اور اگر کوئی کام ہو جس کام کو اگر آپ کو بعد میں شروع کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہیں، وہ دعا یہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اس جگہ پر اپنے کام جس کام کو آپ کو کرنا ہے اس کام کا آپ کے دل و دماغ میں اس کا خیال ہو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے میں مشورہ اللہ سے رائے لے رہا ہوں۔ خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی، اس جگہ پر بھی اسی کام کے بارے میں سوچے جو اس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں۔ ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِنِي بِهِ۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد نفل نماز 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، نفل نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اس دعا کو پڑھیں، اللہ سے مانگے۔ اور اگر اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ اردو میں جس بھاشا میں بھی اللہ سے مانگ سکتے ہو،
اللہ سے مانگے کہ اللہ جو میرا کام کرنا ہے اس کے اندر اگر بھلائی ہے تو اس کو میرے مقدر میں میرے فیصلے کر دے، مجھے شر صدر عطا فرما، اور اگر اس کام میں میرے لیے برائی ہے، شر ہے، فساد ہے تو مجھے اس کام سے روک دے۔ اس دعا کا بھی یہی ترجمہ ہے۔ اور دعا کو پڑھنے کے بعد پھر سنت کے مطابق باوضو ہو کر سنت کے مطابق سو جائے، اور سونے کے بعد یا تو کوئی خواب آئے جس کے اندر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یا اس کام کو آپ نے شروع کر دیا، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ ہے کہ یہ کام میرے لیے فائدہ مند ہے۔ اور ایک رات پھر دوسری رات بھی اسی طریقے سے کرے، اگر نہیں آئے تیسری رات بھی اسی طریقے سے کرے، پھر بھی اگر کچھ خواب میں نہ آوے تو پھر جس طرف آپ کا دل چاہے اس کام کو کرے۔